السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا السلاح فلیس منا، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر مسلمانوں کو صلہ رحمی، بھائی چارہ اور اخوت کا پیغام دیا گیا ہے۔ آپس میں ہمدردی، ایک دوسرے کی معاونت کا درس ملا ہے اور ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنے کا تلقین کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہے اور وہ میرا امتی نہیں ہے۔ اس یعنی ایک وہ جماعت روئی زمین پہ جو اسلام کے لیے کام کرتی ہے، اسلام کے بالادستی کے لیے کام کرتی ہے، اقامت دین کے غلبے کے لیے کام کرتی ہے، نظام مصطفیٰ کے لیے کام کرتی ہے، صحابہ کی سیرت کے لیے کام کرتی ہے۔ دوسری وہ جماعت مسلمانوں میں ہی جو باغی ہوئی ہے اور جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہی ہے، اسلام کے قوانین نافذ کرنے سے روکتی ہے، ان کے کاموں میں روڑے اٹکاتے ہیں، ان کو کانٹے بن کے ان کے سامنے دشواریاں بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی کی بات ہے، روئی زمین میں آج حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، قرآن کے بہت سارے تفاسیر ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اپنے پیارے جو باغیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ابد سے ازل تک ان کفاروں کا، باطلان خدا کا اسلام سے دشمنی رہی ہے اور یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اسلام قائم ہو جائے۔ باطلان خدا کا قلعہ مضبوط کرنے میں آج مسلمانوں کی اکثریت شامل ہے اور یہ باطلان خدا اسلام کے اس درخت کے شاخ کاٹنے میں مصروف ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے، باغی وہ نہیں، آج کے زمانے میں کوئی اعلان نہیں کہہ سکتا کہ میں اسلام کا باغی ہوں، لیکن وہ لوگ بھی ان باغیوں کے ساتھ اسی حدیث کے زمرے میں آ جائے گے جو باطلان خدا کے ہاتھ مضبوط کرتے، چاہے وہ احمد یا محمد کے نام سے ہو۔ وہ لوگ بھی جو یہودی اور نصرانوں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ لوگ بھی جو ان جماعتوں کا ساتھ دیتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان باغیوں سے لڑو، اس وقت تک لڑو جس وقت تک کہ امر الہی کی طرف نہ آ جائے، جس وقت تک کہ مسلمانوں پہ ظلم کرنا نہ چھوڑے، جابر کرنا نہ چھوڑے۔ یعنی مسلمانوں، آپ کہتے ہو کہ فلاں کافر ہے، فلاں باغی ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے، ذرا اپنی ذات پہ بھی غور و فکر کریے، کبھی اپنے آپ کا بھی محاسبہ کریے، کہیں ہم ان جماعتوں کا ساتھ تو نہیں دیتے جو اسلام کے دشمن ہیں، کہیں ہم بھی ان باغیوں میں نہیں آتے جو اعلان مسلمانوں کی ایک جماعت میں سے نکل کر دوسری جماعت بغاوت پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اسلام کے داعیوں کو تکلیفیں پہنچاتے۔ کہیں آپ بھی ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط نہیں کرتے جو اسلام کے داعیوں کو، ان داعی کو جو نظام قانون چاہتے ہیں، جو حدیث اور قرآن کا قانون اس زمین پہ چاہتے ہیں، ان کے خلاف تو آپ باطل کے ہاتھ مضبوط تو نہیں کر رہے، وقت کے فرعون، حامان اور نمرود کے ہاتھ تو مضبوط تو نہیں کر رہے، کہیں آپ مکے کے ان جاہلوں کی طرح لات اور منات اور عزا کو تو نہیں جھکتے، ان کو سجدہ تو نہیں کرتے ہیں۔ اس امت کو کہا گیا تھا اگر آپ کو جوتے کی تسمے کی بھی ضرورت ہو آپ اللہ کو مانگے، اور جوتے کا تسمہ بھی اللہ کو ہی مانگے۔ آپ سب سے میری درخواست ہے
اس حدیث پہ غور و فکر کریے، اس حدیث کے زمرے کے اندر اپنے آپ کو ڈالیے اور دیکھیے کہیں اللہ نہ کریے ہم کہیں ان باغیوں کی طرح تو نہیں ہے۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایمان سلامت رکھے اور میرے لیے بھی دعا کریے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو گے نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو گے چیخ چلاتے ہوئے۔